اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر منافق باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینۃ، وہ افواہیں پھیلاتے ہیں شہر میں، لنغرینک بہم، ہم آپ کو ان پہ مسلط کر دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا، پھر وہ آپ کے پڑوس میں نہ رہ پائیں گے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑی دیر، ملعونین، لعنت کی گئی ہے ان پہ، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں، اخذوا، پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور قتل کر دیے جائیں۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ، فی الذین، ان لوگوں میں بھی، خلو من قبل، جو ان سے پہلے تھے، گزر چکا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ تبدیل ہونے والا ہرگز نہیں ہے۔ منافق لوگ ہمیشہ اپنی چالوں کے ساتھ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے، بستی میں، شہر میں یہ افواہیں پھیلایا کرتے کہ مسلمان مغلوب ہو گئے، ان کو کمزور کرنے کے لیے کہا کرتے کہ فلاں لشکر آ رہا ہے ان پہ حملہ کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان پست ہو جائیں، کمزور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے ساتھ وہ حشر کریں گے کہ یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ بھی کریں گے۔ ہم مسلمانوں کو ان کے اوپر ایسا مسلط کریں گے کہ یہ پھر مدینے میں رہ نہ پائیں گے۔ ملعونین، یہ لوگ جو ہیں نا منافقین، یہ اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہیں، ان پہ لعنت کر دی گئی، ملعون لوگ ہیں یہ۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہاں کہیں ملیں ان کو پکڑ لیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ منافقین نے اپنی اس طرح کی جو چالیں تھیں ان کو بند کر دیا کہ اب تو حکم سخت آ گیا، اب تو ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا، اگر ہم نے کوئی بھی ایسی حرکت کی تو قتل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دشمن اسلام ہیں، وہ یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے کہ مسلمان تو اپنے مسلمانوں کو قتل کری جا رہے، کہیں فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ظاہری تو مسلمان ہی ہوا کرتے تھے، باطنی کفر کافر ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتلایا ہوا تھا کہ یہ منافق ہیں اور یہ مسلمان ہیں، ظاہری تو پتہ ہی نہیں تھا کہ منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے، اس لیے ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا، فوراً بیٹا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول جی اگر آپ نے میرے باپ کو قتل کا حکم دینا تو مجھے ہی دینا، میں قتل کروں گا اس سے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قتل کرے تو باپ کی جو محبت پیار ہے وہ جاگ جائے، میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لوں، آپ مجھے حکم دینا، میں اپنے باپ خود قتل کروں گا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا، بیٹا پکا مومن تھا، باپ منافقوں کا سردار تھا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر باپ بیٹا وہ کچھ نہیں دیکھتے تھے، وہ پھر بس رسول اللہ کا حکم دیکھتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بیٹے نے کہا ابا جی جنگ میں کئی دفعہ میرے وار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ باپ نے کیا جواب دیا
بیٹا اگر میرے وار کے نیچے ایک دفعہ بھی آ جاتا نا، میں محمد کا دشمن سمجھ تجھے قتل کر دیتا، میں نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا کہ نہیں۔ یہ ایمان تھے ان کے۔ تو منافقین سمجھ گئے انما ثوقفوا خذوا وقتلوا تقتیلا، کی طرح جو سخت حکم دے دیا گیا اب ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس طرح کے پروپیگنڈے سے، شرارتوں سے وہ اپنی خباثوں سے پھر رکے رہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا، مومنوں کا رعب ان پہ طاری کر دی۔ آج بھی اگر پکے مسلمان بن جائیں، نفاق دلوں سے ختم ہو جائے، مٹ جائے، اسلام اور ایمان رہ جائے، تو پھر آج بھی مسلمانوں کا رعب، دبدبا وہ غیر مسلم پہ ضرور پڑے گا۔ وہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کریں گے، اسلام کبھی پست نہیں ہوگا، مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے دلوں سے نفاق نکال کر صحیح اور سچے مسلمان، پکے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت۔